شادی کے بعد آمنہ ہر وقت اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکائے رکھتی۔ بیوی کی باتوں میں آ کر علی نے اپنے ماں باپ کو خرچہ دینا بند کر دیا۔ آمنہ گھر میں کچھ نہ پکاتی اور جیسے ہی رات کو علی گھر آتا شوہر کو لے کر باہر کھانا کھانے چلی جاتی۔ بوڑھے باپ سے جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو تنگ آ کر ایک دن وہ پوش علاقے میں لوگوں سے مدد مانگنے لگا کہ تبھی اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جہاں علی، آپ کو نہیں پتا آپ کے ماں باپ اس وقت میرے ساتھ کیا کرتے ہیں جب آپ گھر پر نہیں ہوتے۔ یہ تو میری ہمت ہے کہ میں اتنے ماہ سے انہیں جھیل رہی ہوں۔ آمنہ اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی اپنے ساس سسر اپنے ساتھ رکھنا منظور نہ تھے، مگر علی کا تو دوسرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً اسے اپنے ساس سسر کو اپنے ساتھ رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے ہی وہ ہر وقت غصے میں رہتی تھی۔ اس کے ساس سسر تو بیچارے اف تک نہیں کرتے تھے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ ایک وہی تھی جو ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنی سائڈ پر کر لیا تھا۔ آمنہ، اب میں کیا کروں؟ میں انہیں گھر سے نکال تو نہیں سکتا، آخر وہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، تم بس اگنور کیا کرو۔ علی بیوی کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو ورغلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کامیاب تو وہ پچھلے 20-25 دن سے ہی ہو گئی تھی، لیکن آج اس نے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دیا۔ علی، میں تو کہتی ہوں کہ ہم انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب علی اس کی ہر بات مان جائے گا۔ نہیں آمنہ، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ میری اتنی تنخواہ ہی نہیں، تو پھر میں اولڈ ہوم کا خرچہ کیسے دوں گا؟ آج کل اولڈ ہوم والے بھی خرچہ لیتے ہیں، وہ اداسی سے بولا۔ اسے یہ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کے لیے صرف پیسہ نہ ہونا مسئلہ تھا، اگر پیسے ہوتے تو شاید وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھی چھوڑ آتا۔ شوہر کی بات سن کر آمنہ بھی خاموش ہو گئی۔ پیسے کے نام پر تو اسے بھی چپ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ان بوڑھوں پر بالکل بھی 1 روپیہ ضائع نہ کرنا چاہتی تھی۔ علی کی تنخواہ اچھی خاصی تھی اور ان کا گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، مگر وہ ماں باپ پر پیسہ نہ لگانا چاہتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب بیٹے بدل جائیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر علی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیتا تو آج اس کے ماں باپ بیچارے اپنے کمرے میں پڑے بھوک سے بلک نہ رہے ہوتے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور آمنہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آئی تھی، اور وہ بھی کھانا کھا کر۔ اس نے اپنے ساس سسر کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا، اسی لیے وہ بیچارے بھوک برداشت کیے اپنے کمرے میں بیٹھے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی عبادت گزار اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، مگر ان کا یہ اخلاق ان کے کسی کام نہ آیا، کیونکہ ان کی بہو ہی اچھی نہ تھی جو انہیں پہچان پاتی۔ آمنہ، تم نے امی ابو کے لیے تو کچھ بنا دیا تھا نا؟ اچانک سے علی کو ماں باپ کا خیال آ گیا۔ علی کی بات سن کر پہلے تو آمنہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جھوٹ موٹ کی کہانی سوچ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے علی کو مطمئن کر دیا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ اس کے ماں باپ تھے، اسے کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کا خیال آ ہی جاتا تھا۔ علی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کھانا بنائے بغیر ہی چلی گئی تھی؟ وہ مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی۔ ارے نہیں میری جان، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا تھا یا نہیں۔ علی نے جلدی سے اپنی بات کا رخ موڑ دیا، کیونکہ وہ بیوی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ شوہر کی بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ جانے سے پہلے آمنہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، حالانکہ اس کی ساس نے کہا بھی تھا کہ بیٹا اگر تم باہر کھانا کھانے جا رہی ہو تو ہمارے لیے 2 روٹیاں ہی بنا کر رکھ جاؤ، ہم کسی چیز کے ساتھ بھی کھا لیں گے۔ مگر آمنہ نے ساس کی بات بالکل بھی نہ مانی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی ساس بیچاری تو بستر سے ہی نہ اٹھ سکتی تھی، اسی لیے ہی بہو کی محتاج تھی۔ کچھ دیر تو آمنہ اور علی بیٹھے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد دونوں سو گئے،
کیونکہ اب رات کافی ہو چکی تھی۔ صبح سویرے آمنہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے باہر آ گئی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ علی صبح 8 بجے کام پر چلا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں اس کے صرف ساس سسر تھے، مگر وہ ان کے پاس بالکل بھی نہ جاتی، اور ان کے پاس جانے میں تو وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اسے بوڑھے لوگ بالکل بھی پسند نہ تھے۔ وہ تو یہ بھی بھلا بیٹھی تھی کہ ہر انسان نے زندگی کے آخر میں بوڑھا ہی ہونا ہے۔ جب آمنہ کچن میں آئی تو اپنے سسر کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس کا سسر بیچارہ چائے بنا رہا تھا اور ساتھ میں پلیٹ میں کچھ بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ انکل، آپ نے کس سے پوچھ کر بسکٹ اٹھائے ہیں؟ وہ اپنے سے بڑی عمر کے بوڑھے شخص پر چیخ رہی تھی، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے شوہر کا باپ تھا۔ پہلے تو وہ بیچارے گھبرا گئے، کیونکہ وہ ہر وقت ہی ان پر ناراض رہتی تھی۔ پھر انہوں نے بھی اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ بول ہی دیا۔ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے میں چائے بنانے آیا تھا۔ وہ بیچارہ بزرگ اپنی بہو کے سامنے چائے بنانے کی وجہ بتانے لگا۔ ہاں تو چائے تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے بسکٹ کیوں اٹھائے؟ یہ بسکٹ میں آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے اور علی کے لیے لائی تھی۔ اس کے بعد آمنہ نے سسر کے ہاتھ سے بسکٹ کی پلیٹ لے لی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ انہیں خالی خولی چائے پینے کا کہہ رہی ہے۔ چائے ابھی بن رہی تھی، اسی لیے ہی اس کے سسر ابھی کچن میں ہی کھڑے تھے۔ اس بے شرم کو یہ بھی حیا نہ آیا کہ اس بوڑھے کو کمرے میں بھیج کر چائے خود ہی بنا لے۔ آمنہ اب فریج سے آٹا نکال کر روٹی بنانے لگی تھی۔ میں 2 روٹیاں بنا کر دے رہی ہوں، یہی چائے کے ساتھ کھا لیجیے گا، اور ہاں، آئندہ میری اجازت کے بغیر کچن میں نہیں آنا۔ وہ توے پر روٹی ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ بوڑھا چپ چاپ بہو کی باتیں سنتا رہا۔ آمنہ نے روکھی سوکھی 2 روٹیاں بنا کر سسر کے حوالے کی تو وہ چائے کپوں میں ڈال کر ایک پلیٹ میں 2 روکھی روٹیاں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ آمنہ سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ وہ پراٹھا ہی بنا دیتی، اس نے ایسے ہی 2 روٹیاں بنا کر دے دیں، مگر پھر بھی اس کے سسر نے اف تک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کچھ کہا تو وہ یہ روٹیاں بھی روک لے گی، تو پھر وہ بیچارے کہاں سے کھائیں گے۔ وہ تو اب اپنی بہو کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ آج سے 6 ماہ پہلے آمنہ کی شادی علی سے ہوئی تھی۔ شروع کا 1-2 مہینہ تو اس نے اپنے ساس سسر کے ساتھ بڑے آرام سے گزارا، کیونکہ وہ نئی نئی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی، اور اب پچھلے 2 ماہ سے وہ ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب آمنہ کا رویہ اس کے ساس سسر کے ساتھ بدلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتانا چاہا، مگر بیٹا بھی تو بیوی کی طرف تھا، اسی لیے ہی ماں باپ کی کسی بات پر یقین نہ کیا، بلکہ انہیں ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ان بیچاروں نے بھی چپ سادھ لی اور آج تک اپنے بیٹے سے کچھ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی علی نے کبھی اپنے ماں باپ سے آ کر پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آمنہ کچن میں کھڑی اپنے اور اپنے شوہر کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، اور ساتھ میں اس نے مکھن بھی ایک کٹوری میں رکھ لیا۔ ایک طرف چائے بن رہی تھی اور دوسری طرف پراٹھے۔ سارا ناشتہ تیار کر کے وہ کمرے میں ہی پہنچ گئی۔ آمنہ، کیا بنایا ہے تم نے؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، علی نے آلو کے پراٹھوں کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی ابھی ہی نہا کے آیا تھا۔ علی، میں نے آپ کے فیورٹ آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، چکھ کر بتائیں کہ کیسے بنے ہیں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ علی نے ایک مسکراہٹ بیوی کی طرف اچھال دی اور اس کے بعد کنگا کرنے لگا۔ تیاری مکمل کر کے وہ صوفے پر آ بیٹھا، کیونکہ اس کے سامنے ہی میز پر ناشتہ رکھا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ علی تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ واقعی میں آمنہ نے پراٹھے بہت اچھے بنائے تھے۔ علی نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ آمنہ نے اس کے ماں باپ کو ناشتہ دیا ہے یا نہیں۔ وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب علی کمرے سے باہر نکلا تو اس کا باپ باہر صحن میں بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا، کیونکہ یہ سردیوں کے دن تھے۔ علی نے باپ کو سلام بھی نہ کیا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گیا، اور اس کا باپ بیچارہ دیکھتا رہ گیا، مگر انہیں زیادہ فرق نہ پڑا، کیونکہ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔
تھوڑا بہت کام وغیرہ کرنے کے بعد آمنہ بھی گھر سے نکل گئی، کیونکہ آج اسے اپنے میکے جانا تھا اور اس نے علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ جب شام کو واپس آئی تو پھر سے اس کے سسر کچن میں کھڑے کچھ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ انکل، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے کچن میں مت آیا کریں۔ وہ ان کے ہاتھ سے ٹماٹر اور چھری لیتے ہوئے بولی۔ اور یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ وہ کڑھائی میں جھانکتے ہوئے بولی، جس میں ابھی صرف تیل ہی ڈالا ہوا تھا۔ بیٹا، میں سالن بنا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے تم کب آؤ۔ تمہاری ساس نے دوائیاں لینی تھیں اور اس کے لیے پہلے کھانا کھانا ضروری ہے، بس اسی لیے ہی میں کچن میں آ گیا۔ وہ گھر کے مالک ہو کر اس وقت بہو سے ڈر ڈر کر بات کر رہے تھے کہ کہیں وہ انہیں کوئی بات ہی نہ سنا دے۔ آپ کو یہ خیال تو آ گیا کہ آپ خود ہی سالن بنا لیں؟ کیا آپ کو فریج میں کل کا رکھا ہوا سالن نظر نہیں آیا؟ وہ اب بھی غصے میں بول رہی تھی، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہ کل کا سالن ہی کھا لیں گے۔ آمنہ نے گھر سے جاتے وقت کچھ بھی نہیں بنایا تھا، کیونکہ آج علی نے بھی اپنے دوست کے ہاں ایک دعوت میں جانا تھا اور آمنہ بھی ماں کے گھر سے کھا کر آئی تھی۔ بیٹا، تمہیں تو پتا ہے کہ تمہاری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ڈاکٹر نے باسی کھانا کھانے سے بھی منع کیا ہے، تو بس اسی لیے ہی میں اس کے لیے الگ سے سالن بنا رہا تھا۔ وہ بیچارہ بوڑھا شخص تو کسی بچے کی طرح صفائیاں پیش کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنی بہو کے سامنے۔ آمنہ نے سسر کی بات سنی تو اسے مزید غصہ آ گیا، مگر اس بار اس نے کچھ نہ بولا اور کہہ کر چلی گئی کہ اگر کھانا کھانا ہے تو وہی کھا لیں، ورنہ نہ کھائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو چلی گئی، مگر اس کے سسر بیچارے سوچ میں پڑ گئے، اور پھر جب اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا تو فریج سے وہی باسی کھانا نکال کر ہی گرم کرنے لگے۔ وہ دن بھی گزر گیا اور صبح پھر سے آمنہ نے اپنے ساس سسر کو چائے کے ساتھ سوکھی روٹی ہی دی تھی۔ علی جب ناشتہ کر کے اپنے کمرے سے نکلا تو اس کا باپ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ علی نے تو اسے کچھ نہ کہا، مگر انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو روک لیا۔ علی بیٹا، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اگر تم کچھ پیسے دے دو تو میں تمہاری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ وہ بیٹے سے بھی ڈر ڈر کر بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ہر وقت اپنی بیوی کی زبان بولتا تھا، اور کچھ روز سے علی نے بیوی کے کہنے پر انہیں خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ ابو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ انہیں پیناڈول دے دیجیے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چل دیا اور اس کا باپ بیچارہ چپ ہو کر رہ گیا۔ آج رات جب علی واپس آیا تو آمنہ تیار کھڑی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آج شوہر کے ساتھ باہر ہی کھانا کھائے گی۔ علی بھی فٹافٹ تیار ہو گیا اور اسی وقت ہی وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ آمنہ نے اپنے ساس سسر کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ وہ خود تو باہر سے کھانا کھا کر آ گئے اور وہ بیچارے بھوک سے نڈھال بڑی مشکل سے سوئے تھے۔ آمنہ کچن کو تالا لگا کر گئی تھی، اسی لیے اس کے سسر بیچارے کچھ نہیں بنا پائے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور آمنہ دن بدن ان پر کھانا بند کرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ دن میں ایک مرتبہ ہی انہیں کھانا دیتی تھی، جس سے ان بیچاروں کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ علی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو ہر وقت ہی اپنی بیوی کے گن گاتا رہتا۔ اس نے اب ماں باپ کو خرچہ دینا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ انہیں جب بھی 100 روپے کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اور اگر علی کا دل کرتا تو وہ انہیں دے دیتا، اور جب موڈ نہ ہوتا تو وہ انہیں ایسے ہی دھتکار دیتا۔ یہ سب دیکھ کر آمنہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی، کیونکہ یہی سب تو وہ چاہتی تھی۔ آمنہ اور علی اپنے کمرے میں بیٹھے سموسے کھا رہے تھے۔ آج علی آفس نہیں گیا تھا، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے بیوی کی فرمائش پر سموسے لے کر آیا تھا۔ اس کے ماں باپ بیچارے تو صبح ہی ایک روٹی اور چائے کی پیالی پر ہی بیٹھے تھے، حالانکہ اب دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ آمنہ کی ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، کیونکہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی جو انہیں میسر نہ تھا۔ علی کا باپ اپنے کمرے سے نکلا اور بیٹے کے کمرے کی طرف آنے لگا، کیونکہ وہ بہو سے کچھ کھانے کا مانگنا چاہتے تھے۔ اب آمنہ ہر وقت ہی کچن پر تالا لگا کر رکھتی، اور جب دل چاہتا تو انہیں کھانے کو کچھ دے دیتی۔ وہ ابھی اپنے بیٹے اور بہو کے کمرے کے باہر ہی آئے تھے کہ اچانک سے بیٹے کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آمنہ، میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤں۔ تم بس یہیں پر ان کے ساتھ گزارا کرو۔ علی ذرا اونچی آواز میں بولا تھا،
کیونکہ آمنہ پھر سے کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے۔ علی میں تو کہتی ہوں کہ آپ کسی ایسے اولڈ ہوم کی تلاش شروع کر دیں جہاں پر ماہانہ خرچ نہ دینا پڑتا ہو، اس طرح ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن شہر میں ایسا کوئی اولڈ ہوم ہے نہیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آمنہ ہر وقت ہی ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی، مگر بیٹے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اسی وقت ہی الٹے قدم پیچھے لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ اور علی تیار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ آج شاید انہوں نے کسی دعوت میں جانا تھا۔ عصر کا وقت تھا اور وہ دونوں بوڑھے بھوک سے نڈھال اپنے کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ علی کے باپ کو ایک خیال آیا تو وہ بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے آ چکے تھے۔ وہ گھر سے باہر تو نکل آئے تھے، مگر اب انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی عزت کے ساتھ گزاری تھی، مگر آج بھوک کے مارے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے علاقے میں تو انہوں نے کسی سے کچھ نہ مانگا، کیونکہ یہاں پر سب لوگ انہیں جانتے تھے۔ وہ اب ایک پوش علاقے میں آ گئے تھے۔ اچانک سے ان کی نظر ایک گھر پر پڑی جس کے باہر ایک شخص کھڑا کچھ بانٹ رہا تھا۔ وہ فوراً سے اس طرف بھاگے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دور سے ہی انہوں نے اس گھر کا گیٹ کھلتا دیکھا۔ اب اس میں سے ایک نوجوان شخص نکلتا ہے جو حلیے سے کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا ہے۔ علی کا باپ دور سے اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پاتا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جب اس گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس آفیسر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ علی کے باپ کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ استاد جی، میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، مگر آپ مجھے کہیں بھی نہیں ملے، وہ ان کے گلے سے لگے ہوئے بولے۔ علی کے باپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے۔ جب وہ اس کے گلے سے علیحدہ ہوئے تو اس کی شکل دیکھ کر وہ بھی پہچان گئے۔ فارس بیٹا، تم؟ وہ بولے تو ان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ جوانی کے دنوں میں علی کے باپ کی ایک دکان تھی جس پر وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے، اور وہاں پر فارس بھی ان کے پاس کام سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی غریب لڑکا تھا جس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے چل بسے تھے، اور وہ اپنے چچا کے ہاں ہی رہتا تھا۔ اس کا چاچا اس پر ہر وقت ظلم کے پہاڑ توڑتا رہتا، جس کی وجہ سے فارس بہت پریشان رہتا تھا، اور اسی وقت علی کا باپ اس کی کچھ پیسوں سے مدد کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے ہی ان دونوں کے درمیان استاد شاگرد سے آگے کا رشتہ بن گیا تھا۔ استاد صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولا تو علی کے باپ نے بھی ساری داستان سنا دی، کیونکہ اب وہ یہ اذیت سہتے سہتے تھک چکے تھے۔ ان کے منہ سے یہ سب سن کر تو فارس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے مہربان شخص کے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی طرف کی کہانی بھی سنائی۔ اس نے خوب پڑھائی کی اور پھر CSS کا امتحان دیا، جس میں وہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر لگ چکا تھا۔ اسی لیے ہی وہ اب پہلے جیسا غریب فارس نہ رہا تھا۔ استاد جی، اب میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ آج سے آپ اور آپ کی بیگم میرے پاس ہی رہیں گے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو علی کے باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھی اسے منع نہ کیا، کیونکہ وہ اب اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہنا چاہتے تھے۔ فارس اسی وقت انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر آیا تو اس وقت علی اور اس کی بیوی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ اپنے باپ کو اتنے امیر شخص کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جب فارس نے اسے ساری بات بتائی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے ہی فارس کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ پھر فارس اس کے ماں باپ کو لے کر اپنے بنگلے میں آ گیا اور علی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آج اس واقعے کو پورے 2 برس بیت چکے ہیں اور وہ اب بھی فارس کے پاس رہتے تھے۔ جب بھی علی ان سے ملنے کے لیے جاتا تو وہ اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیتے، کیونکہ اب وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ علی کے حالات اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس کی نوکری بھی جا چکی تھی اور گھر بھی اس نے گروی رکھوا دیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں تو خدا بھی انہیں خوش نہیں رہنے دیتا، اور سب سے بڑی بات کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔
اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔